دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ جتنی جاندار ساہدار چیزیں ہیں ہر ایک مرنے والی ہے، ہر ایک کیا کرنے والی ہے؟ مرنے والی ہے۔ مرنا سمجھتے ہو؟ مرنا کہتے ہیں نہ ہونے کو۔ مرنا کسے کہتے ہیں؟ فلانا مر گیا، یعنی اب وہ نہیں ہے۔ مرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہ ہونا۔ اور جینے کا معنی ہوتا ہے ہونا۔ جینے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فلانا زندہ ہے یعنی ہے، فلانا جی رہا ہے یعنی موجود ہے، فلانا مر گیا ہے یعنی نہیں ہے۔ تو موت نہ ہونے کا نام ہے اور زندگی ہونے کا نام ہے۔ موت نیستی ہے اور زندگی ہستی ہے۔ آگی بات سمجھ؟ موت وجود، زندگی وجود کا نام ہے اور موت عدم کا نام ہے۔ یہ میری انگلی ہے، یہ زندہ ہے۔ اب دیکھیں یہ حرکت کر رہی ہے، یہ حرکت کر رہی، زندہ ہے۔ اگر یہ مر جائے گی تو یہ یہیں کھڑی بس کھڑی رہ جائے گی۔ اب یہ یوں ہلے گی نہیں، یوں ٹیڑھی سیدھی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہوگا؟ اب یہ انگلی مردہ ہے اور زندہ ہے۔ یہ آنکھ کھڑی ہے، یہ دیکھ رہی ہے، یہ زندہ ہے۔ اگر اسی آنکھ پر موت آ جائے گی تو آنکھ تو ہوگی لیکن اس کے اندر دیکھنا، اس کا پھڑکنا پلکنا یہ نہیں ہوگا۔ زبان ہے، اب یہ حرکت کر رہی ہے، ہل رہی ہے، بول رہی ہے، یہ زندہ ہے۔ جب موت آ جائے گی یہ گوشت کا لوتھڑا، زبان کھڑی ہوگی لیکن حرکت نہیں کرے گی، بولے گی نہیں۔ بسا اوقات بندے کا ہاتھ ہوتا ہے نا تو کوئی ایک انگلی سوکھ جاتی ہے، کھڑی ہوتی ہے ہاتھ کے ساتھ لیکن کیا ہو جاتی ہے؟ سوکھ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتے ہیں؟ میری یہ انگلی مردہ ہے۔ اب اس کو ٹھنڈی کوئی چیز لگاؤ، گرم کوئی چیز لگاؤ، اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کے اندر خون گردش نہیں کرتا، وہ ہلتی ہلتی نہیں ہے، تو نشانی ہوتی ہے کہ یہ انگلی کا ہے، مردہ ہے۔ آگے بات سمجھ؟ تو اس لیے زندگی ہونے کا نام ہے۔ کان سن رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، ناک سونگھ رہا ہے، ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے، یہ ہونا ہے، وجود ہے، زندگی ہے۔ جب یہ سارا سسٹم کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ آنکھ دیکھے گی نہیں، زبان بولے گی نہیں، کان سنیں گے نہیں، ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کریں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مردہ۔ کیا ہو جائے گا؟ مردہ۔ تو ہر چیز نے مرنا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، جو اس زمین پر ہے سب ختم ہونے والا ہے۔ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، سورج بھی ختم ہو جائے گا، چاند بھی ختم ہو جائے گا، ستارے بھی ختم ہو جائیں گے، راتیں بھی ختم ہو جائیں گی، دن بھی ختم ہو جائیں گے، درخت بھی ختم ہو جائیں گے، دریا سمندر نہریں بھی ختم ہو جائیں گی، اور دنیا میں جو تمہیں نظر آتے انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی بچے۔ کیا بچے گی؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہ جائے گی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے علاوہ باقی سب ختم۔ بڑے سے بڑی مضبوط لوہے کی عمارتیں سب ختم۔ لا عوجا ولا امتا، زمین میں اونچ نیچ جو ہیں، گڑھے گڑھے ٹیلے پہاڑ سب ختم، بالکل سیدھی ہو جائے گی، ایسے جیسے یہ سیدھا ہے نا، زمین ساری ایسے بن جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ ختم ہونے والا ہے۔ حضور نے ارشاد فَلِدُوا لِلْمَوْتِ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ کس کے لیے پیدا ہوتا ہے؟ روٹیاں کھانے کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ مرنے کے لیے۔ تم سب کس کے لیے بیٹھے ہو؟ مرنے کے لیے۔ کوئی بوڑھا ہے تب بھی مرنے کے لیے، جوان ہے تب بھی مرنے کے لیے، عورت ہے تب بھی مرنے کے لیے، مرد ہے تب بھی مرنے کے لیے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گیدڑ ہے، شیر ہے، کتا ہے، فلاں ہے، سب کس کے لیے؟ مرنے کے لیے، سب نے مرنا ہے۔ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخِرَابِ، جتنی عمارتیں بناؤ، جتنی عمارتیں بناؤ، محلے بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، فلاں بناؤ، فلاں بناؤ، جتنی بناؤ، سب نے کیا ہو جانا ہے؟ ویران۔ جب بندے مر جائیں گے تو مکان میں کون رہے گا؟ ہاں؟ یہ خان سے مرے گا نہیں مرے گا؟ وہ خان سے، وہ چودھری، امیر، غریب، سارے مریں گے نہیں مریں گے؟ تو جب مریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اٹھاؤ جی میت، کیا کہیں گے؟ اب عبداللہ مر گیا مثال کے طور پر، میرا بڑا دوست ہے،
میں اس کے گھر پہنچ گیا، اب میں کیا کہوں گا؟ وہ یار حافظ قاری عبداللہ صاحب کس کمرے میں سوئے ہوئے ہیں؟ جب یہ مر جائے گا تو میں کیا کہوں گا؟ یہ کہوں گا؟ نہیں، کیا کہوں گا؟ میت کدھر رکھی ہے، ڈیڈ باڈی کدھر رکھی ہے؟ حافظ بھی نہیں کہوں گا، حافظ صاحب کدھر سوئے ہوئے ہیں، حافظ صاحب کون سے پلنگ پر ہیں، کون سے بیڈ پر ہیں، کون سی چارپائی پر؟ نہیں، ختم۔ کوئی ایم ایل اے ہو، ایم پی اے ہو، تھانے دار ہو، تحصیلدار ہو، ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، ڈی پی ہو، بڑے سے بڑا عہدے دار ہو، عالم ہو، مولوی ہو، قاری ہو، مفتی ہو، کوئی ہو، مر جائے تو مرنے کے بعد کیا کہو گے؟ مولانا عبد الخالق صاحب کس کمرے میں تشریف فرما، میں نے ملنا ہے ان سے؟ وہ کہیں گے میت ادھر پڑی ہے، ڈیڈ باڈی ادھر رکھی ہے، لاش ادھر رکھی ہے، لاش کو اٹھاؤ، لاش کو نہلاؤ، لاش کو دفناؤ، لاش کو آگے کرو، میت کو آگے کرو، ڈیڈ باڈی کو پیچھے کرو، یہ کہیں گے۔ کوئی بھی نہیں، اس کا نام بھی نہیں لے گا، عہدہ بھی نہیں، عہدہ بھی ختم، نام بھی ختم۔ حضرت صاحب مرنے کے ساتھ نام کوئی شاہ زیب نہیں کہے گا، پھر ختم، سمجھے؟ میت، ڈیڈ باڈی، یہ کہیں گے۔ یہ کہیں گے حضرت صاحب آپ کو لامبو کدھر ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی بھی ایسے نہیں کہے، نام ختم، عہدہ ختم، مرتے ہی، سمجھے؟ تو حضور نے فرمایا لدول الموت، بچے جنو کس کے لیے؟ مرنے کے لیے۔ اور تم کہتے ہو ہم تو آئے ہی کھانے کے لیے، ہم تو پیدا ہی کھیلنے کے لیے ہوئے ہیں، ہم نے تو کھیلنا ہے، ہم نے تو کھانا ہے، ہم نے تو سونا ہے۔ ہاں؟ کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے مرنا ہے، ہم تو مرنے کی تیاری کے لیے آئے۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ مرنے کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا۔ جیسے امتحان آ رہا ہوتا ہے تو استاد کہتا ہے امتحان کی تیاری کرو، کہتا نہیں کہتا؟ تو بالکل ایسے ہی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جاؤ مرنے کی تیاری کرو، موت آ رہی ہے، موت کا وقت مقرر ہے، آ رہا ہے، تم جاؤ بھی جلدی جلدی تیاری کر لو، ایسے اچانک آ جائے گی، تمہیں قبر میں جانا پڑے گا، وہاں بڑے سوال جواب ہونے ہیں، وہاں مشکل مسئلہ ہونا ہے، اپنی تیاری کر لو۔ ایسے بھیجا ہے نا اللہ نے۔ تو اب ہم تیاری نہ کریں تو پھر امتحان میں جو تیاری نہیں کرتے بچے پاس سے فیل ہو جاتے ہیں، جو امتحان کی تیاری نہیں کرتے وہ کیا ہو جاتے ہیں حضرت صاحب؟ فیل۔ تو پھر ادھر بھی اگر کیا ہو گیا قبر میں فیل، تو پھر قرآن مجید میں مستقل سورہ حدید ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ الحدید ہے کہ نہیں؟ حدید کا کیا معنی ہے پتہ ہے؟ الحدید، حدید کے لفظ کا کیا معنی ہے؟ حدید کا معنی ہے لوہا۔ حدید کا معنی کیا ہے؟ لوہا۔ لوہا جانتے ہو؟ لوہے کے دروازے، لوہے کا سریا، لوہے کے گاڈر، یہ لوہا، لوہے کے گرز۔ تو اس سورت کا نام سورہ حدید اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر آگے بیان موجود ہے کہ فرشتوں کے پاس لوہے کے گرز ہوں گے قبر میں گناہگار کافر بدماش کو مارنے کے لیے، لوہے کے گرز ہوں گے، مقامہم من حدید۔ کیسے آتا ہے قرآن مجید میں؟ اسی صورت کے اندر نہیں، وہ تو الگ ہے، من حدید کا لفظ جہاں آتے ہیں وَلَهُمْ جب الہا ایسے آتے ہیں مقامہم من حدید، ان کے پاس گرز ہوں گے لوہے کے، تو لوہے کے گرز ہوں گے، پھر فرشتے شروع ہو جائیں گے فیوڑی ببھوڑک۔ عبداللہ کہے گا تھوڑا سا فاصلہ کرو، کہیں گے ہاں فاصلہ کوئی نہیں، ہم کانوں سے سنتے کچھ نہیں، آنکھوں سے دیکھتے کچھ نہیں، کانوں سے بہرے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں، بس ایسے خون نکل رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے، تو چیخ رہا ہے ہم نہیں سن رہے، تیری چیخ و پکار کو سنیں گے نہیں اور تیرے خون وون کو دیکھیں گے نہیں، اندھے، سمجھے؟ غلاظ شداد، غلاظ شداد، بڑے سخت بڑے مضبوط ہوں گے فرشتے جو پٹائی کرنے پر اللہ مقرر کرے گا۔ تو اس لیے دنیا سے کیا کرنا ہے حضرت صاحب؟ مرنا ہے کہ جینا ہے؟ مرنا ہے۔ کبھی قبرستان دیکھیں کتنے بڑے بڑے قبرستان، اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے سارا قبرستان 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 ہیں، فلاں چودھری صاحب، فلاں خان صاحب، فلاں امیر صاحب، فلاں غریب صاحب، فلاں جو اپنے کپڑوں پہ استری نہیں ختم ہونے دیتا، مکھی نہ بیٹھے، مٹی نہ لگے، ہر وقت بناؤ سنگھار، ہر وقت میک اپ کرتا تھا، ہر وقت کنگھی کرتا تھا، ہر وقت کرو فر میں اکڑا رہتا تھا، اب قبر کے اوپر کتے پیشاب کر رہے ہیں، کر رہے نہیں کر رہے حضرت صاحب؟ ہاں، حضرت صاحب کہتا ہے مجھے تصویریں بنانا بڑا آتا ہے لیکن قرآن پڑھنا مجھے نہیں آتا، تصویریں میں جیسی ویسی بنوا دو، وہ مجھے آتا ہے، میں ماہر ہوں اس کا،
سمجھے؟ عقل جو نہیں ہے نا، بے وقوف آدمی ہے، تو بے وقوف کا عقل ادھر جو چلتا ہے ادھر نہیں چلتا. بد قسمت ہے، بد نصیب ہے بیچارہ. کیا کرے اللہ؟ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے. کبھی توفیق ہوئی ہے توبہ کرنے کی؟ کبھی اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق ملی ہے کہ یا اللہ میرا عقل ادھر کیوں چلتا ہے ادھر کیوں نہیں چلتا؟ ادھر تو ہر قسم کارٹون بنوا لو، تصویریں بنوا لو، فلاں چیز بنوا لو، ادھر کا ماسٹر ہے. اور ادھر قرآن کی طرف اللہ معافی دے، خدا کی ناراضگی ہوتی ہے بندے کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ادھر عقل چلتا ہے ادھر نہیں چلتا. یہ تو نہیں بنا تصویریں، اس کو تصویریں بنانا نہیں آتا، موبائل چلانا نہیں آتا، اور قرآن پڑھتا ہے، استادوں کی خدمت بھی کرتا ہے، سارے کام بھی کرتا ہے. اور ادھر گردن میں بستریا ہے، تھوڑا سا کرو نا ہینڈل ہے کہیں کا، میری بےزتی کر دی، میری بےزتی کر دی، میری توہین کر دی. گردن میں سریا ہے نا، اکڑا کھڑا ہے، تکبر ہے. اللہ تعالیٰ معافی دے. حضرت عبداللہ صاحب، تکبر اچھا ہے یا عاجزی اچھی ہے؟ عاجزی اچھی ہے. کیا اچھی ہے؟ عاجزی اچھی ہے. اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا، ہلکا سمجھنا، دوسرے کو اچھا سمجھنا، یہ اچھا ہے. ہم مرنے کے لیے، ہم مٹنے کے لیے. ہم کس کے لیے ہیں؟ مرنے مٹنے کے لیے. وہ جی چودھری سے آج مر گیا، اور دیکھو دیکھیں تقسیم ہو رہی ہے. کوئی ادھر سے آیا، وہ اتنا بڑا جنازہ، ابھی میں جنازہ پڑھایا، اتنا بڑا جنازہ تھا، دور تک جنازہ 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 جنازہ. لیکن جتنے جنازہ پڑھنے آئے کھڑے تھے انہیں ظہر کی نماز کسی نے پڑھی تھی. حضرت صاحب بیمار ہے نا، وہ بیمار تھے سارے بیچارے، چھت پر سوئے ہوئے تھے. عجیب بات. اللہ کے بندے بیمار کے لیے قدوری پڑھی ہے. مولوی صاحب نے، وہ حضرت صاحب نے قدوری میں باب صلاۃ المریض مستقل عنوان ہے کہ نہیں بیٹا؟ ہے مستقل عنوان ہے کہ بیمار اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاؤں تو میں نے اب نماز کیسے پڑھنی ہے. میں رکوع نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا. تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتلایا. جنہیں نماز چھوڑنی پھر بھی نہیں ہے، لیٹ کر کے بھی اشارے سے پڑھنی ہے، قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا پھر بھی پڑھنی ہے. حتیٰ کہ اتنے تک مسئلہ ہے کہ اگر بندے کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے پھر بھی پڑھنی ہے. کپڑا جسم پر بالکل نہیں ہے، کسی نے پکڑ کے ننگا کر کے کہیں پھینک دیا پھر بھی پڑھنی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ سارے مسئلے موجود ہیں دین کے اندر. ہم لوگ کو بہانہ بنتا ہے. عبداللہ نماز پڑھی نہیں امی جی میرے ادھر درد ہو رہی ہے. انس نماز پڑھی نہیں امی جی میری ادھر کھرک ہو رہی ہے. اب یہ بہانے ہیں. بھی اللہ کے بندے کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے نماز. ہاں نماز اس وقت معاف ہے جب یہ کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دے، بندہ پاگل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے. بس جب تک ہوش ہے، عقل ہے، نماز معاف نہیں ہے. سمجھتے ہو نا کہ نماز موت کی تیاری ہے. نماز کیا ہے؟ موت کی تیاری کرنے کے. نماز کیا ہے؟ موت کی تیاری کرنے. میں نے وہاں قبرستان میں کہا ہے، آج کہا ہے ان کو کہ دیکھو یہاں کتنے سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے چودھری، ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں، آگے پیچھے گن مین تھے، کلاشن کوفیں اٹھائی ہوئی تھیں. ہٹ جو چودھری سے باہر آئے، خان سے باہر آئے، سردار سے باہر آئے، میاں سے باہر آئے. اب وہ پڑا ہے قبر میں، وہ اوپر کتا پیشاب کر رہا ہے. اور اس کو کہو کتے کو ہٹا دے، میری قبر کی توہین کر رہا ہے، میری قبر کے اوپر کتے پیشاب کر رہے ہیں. کر رہے نہیں کر رہے؟ اللہ کے بندے سوچو سمجھو، خدا کے لیے اپنے عقل سے کام لو. ہے عقل کہ کوئی نہیں؟ چھٹی عقل کی. یہ عقل اپنے پاس ہے؟ خان صاحب عقل ہستا کہ نستا؟ ہاں اللہ پاک ہمیں سمجھ دے، اللہ پاک ہمیں سمجھ دے. موت کی تیاری کرو، ہم موت کے لیے آیا. قرآن کہہ رہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر زندہ نے مرنا ہے. کل من علیہا فان. کتنا قرآن میں بار بار ہے کہ تم مضبوط ترین مکانوں میں، محلات میں، قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ پھر بھی تمہیں موت نے نہیں چھوڑنا. تم موت سے بھاگ نہیں سکتے ہو، موت سے بچ نہیں سکتے ہو. الموت تحفۃ المومن. الموت، مومن تو موت کے انتظار میں ہوتا ہے. آ جا. کیوں؟ تو آئے گی تو میں اللہ کے پاس جاؤں گا، میں تو اللہ کا عاشق ہوں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. الموت جسر یوصل الحبیب الحبیب. موت پل ہے،
ادھر میں کھڑا ہوں، ادھر میرا دوست کھڑا ہے، درمیان میں پل ہے، اب میں دوست کی طرف جانا چاہتا ہوں، کیسے جاؤں گا؟ پل سے گزروں گا نا۔ تو موت پل ہے جو مجھے اس دوست تک پہنچا دے گی۔ میرا دوست میرا اللہ ہے، میرا دوست میرا اللہ ہے، میں نے اللہ تک جانا ہے تو موت والے پل سے گزر کے جاؤں گا۔ آگے بات سمجھ؟ اللہ پاک ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق دے۔